بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے دوستو، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے یہ جو ناک کی ہڈی ہے، یہ بڑھ جاتی ہے بعض لوگوں کی۔ ناک کی ہڈی کیوں بڑھ جاتی ہے؟ یہ اصل میں جو خشک چیزیں لوگ کھاتے ہیں نا، ان کی ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے ان کا نزلہ بھی بند ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کا نزلہ بند ہو جاتا ہے، حلق میں کیڑا گرنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ اور ان لوگوں پھر ناک کے ذریعے سانس بھی نہیں آتا، حدود بڑھ جاتے ہیں ناک کے، اور ان کو منہ کے ذریعے سانس لینا پڑتا ہے، ناک ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ جب کہ ایلوپیتھی میں آپ جائیں گے تو وہ صرف اور صرف اس کا علاج آپریشن تجویز کریں گے، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے طب میں اللہ نے یہ بہت بڑی خوبی اور خصوصیت رکھی ہے کہ ہر مرض کا علاج جو ہے وہ جڑی بوٹیوں سے ہو جاتا ہے۔ یعنی جو مرض آپ کا جب آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کا تو آپریشن ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم سے آپ ڈسکس کریں، انشاءاللہ تعالی آپریشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف چند دن یہ آپ جڑی بوٹیاں آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ تو ہر مرض کے علاج چیر پھاڑ بھی نہیں ہوتا کہ جو بھی مریض ہے اس کو چیر پھاڑ دو بس، ہاں جی۔ تو جڑی بوٹیوں سے کام لینا چاہیے، اور یہ میرے نبی کی سنت بھی ہے۔ اور طب جو ہے نا یہ کوئی عام شعبہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا شعبہ ہے اور بہت بڑا شعبہ ہے۔ اگر حکمت اتنی بری چیز ہوتی نا تو میرا جو اللہ ہے نا وہ کبھی بھی حضرت لقمان علیہ السلام کو اتنا پروٹوکول نہ دیتا۔ دیکھو قرآن میں اللہ نے ان کے نام کی پوری سورت اتار دی، سورہ لقمان آپ نے پڑھی بھی ہوگی، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بھائی، حکمت بہت بڑا نام ہے۔ اور اللہ یہ جو لفظ ہے نا حکیم کا، یہ اللہ کے ایک صفاتی نام ہے، یہ اللہ اس بندے کو دے دیتے ہیں حکیم کو، لیکن حکیم ہو چور نہ ہو، ہاں، محنت کی ہوئی ہو، ریسرچ کی ہوئی ہو، ہاں جی، اللہ کے ساتھ اس کا قرب ہو، تعلق ہو، تو یہ جو چیزیں یہ اللہ پھر عطا کرتے ہیں۔ ایسے تھوڑا کہ اللہ نہ کرے توبہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ شرابی بھی ہیں، زانی بھی ہیں، ہر کبیرہ گناہ بھی کر رہے ہیں، ہاں جی، ہر غلیظ کام آپ کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے آپ کو حکیم کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ میرے خیال میں حکیم کی بھی توہین ہے۔ یہ تو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑتا ہے، اللہ ایسے تو نہیں کہتا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جب پھر اللہ کسی کو فضل کرتے ہیں تو حکمت تو دے دیتے ہیں نا، ہاں۔ اور میرا رب خود علیم اور حکیم ہے ماشاءاللہ، ہاں جی، حکمت بہت بڑی چیز ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے ایسے کئی حکیم دیکھے ہیں جو لا علاج امراض کا علاج کرتے ہیں، اور اس میں یہ فقیر بھی شامل ہے، الحمدللہ کئی علاج کیے ہیں، الحمدللہ لا علاج مرض ہیں جن کے علاج نہیں ڈاکٹر کہتے ہیں، الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ ایک چھوٹے سے واقعہ سنا تو پھوت والی بات نہیں ہے، نہ اس کو سمجھنا۔ ایک میرے پاس مریض ہے احمد پور شرقیہ کا، انہوں نے رابطہ کیا تو اس کا نا ایک دل کا والو جو ہے نا وہ لیک ہو گیا تھا، ایک سکڑ گیا تھا، اب ہیپاٹائٹس بھی اس کو تھا، کالا جرکان جسے کہتے ہیں، ساری چیزیں تھیں۔ اب ڈاکٹروں نے کہا جی اس کو آپ گھر لے جائیں، اس کے بس خدمت کریں، اس کے علاج نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہاں اگر علاج کروانا تو ہم تو آپریشن کریں گے، پتہ نہیں 16 لاکھ بتا رہے تھے، کتنا بتا رہے تھے، ڈاکٹر کہتے ہیں ہم لیں گے لیکن ہماری گارنٹی نہیں ہوگی یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بات بھی سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو باقی اس کی خدمت کریں، جتنے دن اس کی زندگی اس کی خدمت کریں۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ اس کو چھوٹے پیشاب میں خون آ رہا تھا، ہاتھ پاؤں سوجے ہوئے تھے، منہ سوجا ہوا تھا، چہرہ سوجا ہوا تھا، ہاں جی، نیند اس کی ختم ہو چکی تھی، اگر نیند آتی تو اس کو جھٹکے لگتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا مسئلے مسائل تھے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے رابطہ کیا، پوچھا حکیم صاحب یہ مریض ہے، باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں کسی نے آپ کے بارے میں بتایا، ہم تو بڑی یقین اعتماد کے ساتھ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں، کیا آپ کے پاس اس کا علاج موجود ہے؟ میں نے کہا دیکھیں جی شفا تو میرے اللہ نے دینی ہے، کوشش ہم کریں گے، باقی رب ہے وہ شفا دے دے گا اس کا۔ تو وہ بیچارے وہاں سے آئے، گاڑی کروا کے آئے، 5-6 بندے اس کے ساتھ سے آئے میرے پاس، رپورٹیں دکھائیں، میں نے چیک کیا مریض کو،
مجھے جو مریض ہے وہ عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی تحریک کا مریض لگا، میں نے اس کے مطابق اس کو دوائی دے دی۔ یقین کریں میں نے 1 مہینے کی دوائی دی، ٹھیک ہے، اس مریض نے کھائی، وہی مریض اور اس کے وارثان نے فون کیا کہ الحمدللہ وہ مریض اب کھاتا پیتا بھی ہے، چلتا پھرتا بھی ہے، نارمل زندگی گزار رہا ہے، حتیٰ کہ ڈرائیوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں اسے 1 مہینے کو اور میڈیسن سے کھلا دو، میں نے کہا کھلا دو، ہماری میڈیسن تو الحمدللہ بے ضرر ہوتے ہیں نا، اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے، فائدہ ضرور ہے، نقصان نہیں ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہاں اگر اسٹیرائڈ جنہوں نے اسٹیرائڈ ڈالے ہوتے ہیں پھر وہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں، اور انہی لوگوں کی وجہ سے حکیم بدنام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں چیزوں سے۔ تو بہرحال جی اس کا ہم نے علاج کیا وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ تو بات ہو رہی ناک کی ہڈی جب بڑھ جاتی ہے، اس میں جو ہے نا خشک چیزوں کا بڑا کردار ہوتا ہے، وہ چاہے خشک سادہ چیزوں یا خشک گرم چیزوں، اس کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے۔ تو ان کو ہم نے ختم کر دینا، یہ ایک تو یہ 3 نمبر کی غذائیں نہ کھائیں، چھوڑ دیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کی جگہ پہ جو ہے نا جگر والے جو چیزیں ہیں، غدی یعنی کہ اعصابی غدی اور اس طرح کی چیزیں آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو نسخہ جو نوٹ کر لیں، تخم کاسنے 50 گرام، کلمی شورا 30 گرام، جو کھار 40 گرام، گل سرخ 120 گرام، سنگ یہود 30 گرام، الائچی خور 30 گرام، کہر بشم میں 30 گرام، نشادر 30 گرام، کوزہ میں سے 100 گرام، انتہائی باریک پاؤڈر بنا کے 1000 ملی گرام کی کیپسول بھر کے صبح شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد ہمارا دودھ استعمال کریں۔ دوسرا نسخہ جو ہے وہ بھی لکھ لیں، زیرہ سفید 100 گرام، تخم کاسنے 100 گرام، سوڈا خوردنی 100 گرام، گل نیلے فر 50 گرام، گل گلاب 50 گرام، کشمیر 40 گرام، سہاگا 75 گرام، لٹھی 75 گرام، رون خطے 90 گرام، بریک پاؤڈر بنا لے 1/2 ٹی اسپون، صرف اس دن کو 1 خوراک ہمارا پانی استعمال کریں۔ رات سوتے وقت جو ہے جوارش کمونی استعمال کریں، جوارش کمونی بازار سے مل جاتی، پنسار سے مل جاتے، وہاں سے لے لیں۔ چھوٹی عادت میں رات سوتے وقت ہمارا پانی استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ناک کی جو ہڈی بڑی ہوئی ہے ٹھیک ہو جائے گی اور آپ ایک سکھ کی زندگی گزاریں گے۔ اب میں اللہ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو کار بیمار رسوائی تندرستی محتاجی غربت بلا سے نجات عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔